اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکر للمؤمنین۔ معزز ناظرین، ولاسر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی حاضر خدمت ہے۔ مسلسل آپ کے سامنے کاروان انسانیت کا سفر بیان کیا جا رہا ہے اور تاریخ کے مختلف جھروکوں سے جھانکتے ہوئے وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جن پہ خداوند عالم کی مقدس کتاب بھی شاہد ہے، اور ان سے عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام ہدایت خداوند عالم نے چھوڑا ہے، تاکہ انسانیت بجائے ان تجربات سے گزرنے کے کہ جن سے ماضی کے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگیوں کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ابھی تک آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک، اور وہاں سے حضرت ابراہیم اور پھر حضرت ابراہیم کی جو نسل حضرت اسماعیل سے چلی، ان کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب کے جن کا لقب اسرائیل بھی تھا، ان کی اولاد اور وہاں سے بنی اسرائیل کا جو سفر شروع ہوا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف کے واقعات تفصیل کے ساتھ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت ایوب کے معاملات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آج تاریخ انسانیت کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت، جس کا بڑا گہرا اثر و رسوخ ہے تاریخ انسانیت میں، اور صرف تاریخ انسانیت میں نہیں، تاریخ مذاہب میں بھی ایک بہت اہم ترین مقام ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے حضرت موسیٰ بن عمران۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ مقامات پر کیا گیا۔ سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم سے بھی زیادہ اس شخصیت کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ جس دور میں دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تعلق کسی قوم بنی اسرائیل سے ہے، اور ان کے زمانے میں جو فرعون ہے اسے اس کے نجومیوں نے بتایا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک بچہ آئے گا کہ جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا اور تیرے تخت و تاج کو تاراج کر دے گا۔ یہی معاملہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کے وقت بھی ہوا تھا، نمرود کو بھی نجومیوں نے یہی خبر دی تھی، وہی خبر آج فرعون کو دی گئی۔ وہی حکم جو نمرود نے دیا تھا وہی فرعون نے اپنے فوجیوں کو دیا کہ کوئی نومولود بنی اسرائیل کا زندہ نہ بچنے پائے، اور کوئی مستور جو امید سے ہے وہ زندہ نہ بچنے پائے۔ شہر میں خون کا بازار گرم ہو گیا، خون کی ندیاں بہنے لگیں، بچے قتل ہونے لگے، مستورات قتل ہونے لگی۔ جو مستورات ایسے موقعوں پر معاون و مددگار ہوتی ہیں ان کی کہ جو ماں بننے والی ہوں، ان تکام کو بھی حکومت کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا کہ جہاں سمجھو کہ کوئی امید سے ہے ہمیں اطلاع دو، اور جہاں کوئی بچہ پیدا ہو ہمیں اطلاع دو۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت حضرت موسیٰ کی والدہ کی دوست بھی تھی، ان کی سہیلی بھی تھی۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم کے دنیا پہ آنے کے کوئی آثار ان کی والدہ سے ظاہر نہیں ہو رہے تھے، اس طرح حضرت موسیٰ کے بھی کوئی آثار ان کی والدہ سے ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آیا اور حضرت موسیٰ دنیا پہ تشریف لے آئے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ شخصیت عام نہیں ہے، اور اس وقت حضرت موسیٰ کی والدہ کی وہ سہیلی بھی یہاں پہ موجود تھی۔
وہ مستور جب حضرت موسیٰ کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد ان کے گھر سے جا رہی تھی تو فوجیوں نے یہ دیکھا کہ یہ مستور تو عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں تب جاتی ہے کہ جب وہاں پہ کسی مستور کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو یقیناً اس گھر میں کوئی بچہ آیا ہوگا۔ وہ حکومتی ہرکارے گھر میں داخل ہوا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ایک تنور میں رکھ دیا، اور جانے کسی نے اس تنور کو روشن بھی کر دیا۔ جب وہ ہرکارے گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ کوئی بچہ موجود نہیں ہے، اور جب وہ واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جاؤ اور جا کے تنور سے بچے کو لے کر آؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ تنور تو روشن ہے۔ ماں گھبرائی ہوئی، جیسے ہی اس تنور کے پاس پہنچی تو کیا دیکھا کہ وہ جو تنور کی آگ تھی وہ گلزار ہو چکی تھی، اور حضرت موسیٰ اس تنور میں کھیل رہے تھے۔ اپنے بچے کو وہاں سے لیا، اور پھر یہاں پہ قرآن مجید نے اس واقعے کو یوں بیان کیا کہ خداوند عالم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی کہ کرنا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک لکڑی کا صندوق تیار کروایا، اور اس لکڑی کے صندوق میں حضرت موسیٰ کو ڈال کر نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا حکم الہی پر۔ یہاں پہ ایک چیز کی جانب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، یہ جس بڑھئی سے یہ صندوق بنوایا گیا، اس نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے پوچھا کہ صندوق کس کام کے لیے بنوا رہی ہو؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ کی والدہ نے کچھ چھپایا نہیں، بلکہ سچ سچ بیان کر دیا کہ میں اپنے بچے کے لیے بنوا رہی ہوں۔ اس شخص نے یہ سمجھا کہ میرے لیے موقع ہے، میں جا کے بتاؤں بادشاہ کے نمائندوں کو تو مجھے کچھ مال و اکرام مل جائے گا۔ وہ وہاں سے گیا بادشاہ کے نمائندوں کو بتانے کے لیے، لیکن جب وہ بادشاہ کے نمائندوں کے پاس پہنچا تو اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے اپنے اشاروں سے بتانے کی کوشش کی، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ لوگ نے سمجھا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، وہاں سے مار کے اسے باہر نکالا۔ جب باہر نکلا تو پھر زبان کام کرنے لگی، پھر واپس پلٹا کہ اب بتاؤں، تو پھر وہی واقعہ دہرایا گیا، اور پھر اس کی زبان سے کوئی حرف نہ نکلا۔ اور اب جب وہ واپس نکلا تو یہ سمجھ گیا کہ اس میں خداوند عالم کا کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس نے صندوق تیار کر کے دے دیا۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے اس صندوق میں اپنے بچے کو ڈال کے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ وہ موجیں اس صندوق کو لے کر وہاں پہنچی کہ جہاں فرعون کے محل کا ایک حصہ دریا سے آ کے ملتا تھا۔ وہاں پہ فرعون کے محل کے رہنے والے لوگوں نے صندوق کو وہاں سے نکالا اور دربار میں لے جایا گیا۔ اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر ایک خوش شکل بچہ موجود تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی، کیونکہ ان کے یہاں اپنی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اس بچے کو پالیں گے اور ہم اسے اپنے محل میں رکھیں گے، یہ ہمارا بیٹا بن کے رہے گا۔ فرعون کے ذہن میں بھی تھا، اور ارد گرد کے مصاحبوں نے بھی اسے اس چیز سے منع کیا۔ تو امتحان کے لیے ایک آگ جلائی گئی کہ دیکھیں یہ بچہ کون ہے۔ حکم خداوندی سے حضرت موسیٰ نے وہاں سے ایک انگارہ اٹھا لیا اور اسے اپنی زبان پہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جلی۔ تو اس وقت حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو یہ ویسا بچہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں تمہیں بشارت دی گئی ہے، اسے یہاں پر رکھو، یہ ہمارا بیٹا بن کے رہے گا۔ حضرت موسیٰ اس کے محل میں رہنے لگے اور وہیں پہ پلنے بڑھنے لگے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور واقعہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ حضرت موسیٰ کا بچپنا، اور اب حضرت موسیٰ ماں کا دودھ چاہیے اور وہ بھوک سے پریشان حال ہے۔ عورتوں کو بلایا جاتا ہے دودھ پلانے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے، اور قرآن مجید میں سرات کے ساتھ یہ لکھ دیا گیا کہ ہم نے اس کی ماں کے علاوہ باقی عورتوں کا دودھ اس پہ حرام قرار دے دیا۔ میں یہاں پہ اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ وہ خداوند عالم کے جو موسیٰ پر اس کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کے دودھ کو جائز قرار نہیں دے سکتا، وہ سلطان الانبیاء کے لیے کہاں کسی اور کے دودھ کو اور اس کی رضاعت کو صحیح قرار دے سکتا ہے۔ بہرحال کسی طریقے سے محل میں حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ کہہ کے لے آیا گیا کہ جہاں اور مستورات کا دودھ پلا کر آپ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بچہ قبول نہیں کر رہا، وہاں اس مستور کو بھی لے آئیے اور کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس کے دودھ کو وہ قبول کر لے۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں پہنچے، انہوں نے فوراً شیر خواری شروع کر دی، دودھ لینا شروع کر دیا۔ تو پھر
ماں کو اس کا بیٹا بھی مل گیا۔ اب واقعات سے یقیناً میں صرف واقعات بیان کرتا جا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نتائج بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ وہاں اس بڑھئی کی زبان سے کچھ نہ نکلنا خدا کی مدد ہے۔ یہاں پہ موسیٰ کی والدہ کا پھر حضرت موسیٰ تک پہنچ جانا خدا بند عالم کے لطف و کرم میں سے ایک لطف و کرم ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے اللہ سے اپنا لو لگا لیتا ہے تو خدا بند عالم مختلف طریقوں سے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس محل میں حضرت موسیٰ پلتے بڑھتے رہے، اور اس کے بعد ایک دن محل سے باہر نکلے اور جب شہر میں داخل ہوئے تو پہلے ہی اپنی خاموش تبلیغات کا سلسلہ تو شروع کر چکے تھے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اور ایک قبطی کے درمیان کچھ بحث و مباحثہ اور لڑائی کا ماحول تھا۔ حضرت موسیٰ اس میں شامل ہو گئے، اور کیونکہ حضرت موسیٰ کا ماننے والا حق پہ تھا اس لیے حضرت موسیٰ نے اس کا ساتھ دیا، اور اس لڑائی کے دوران حضرت موسیٰ نے ایک مکہ جو ہے وہ اس قبطی کے سینے میں مارا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی وجہ سے کیونکہ وہ قبطی تھا، حکمران خاندان سے اس کا تعلق تھا، حکمران قوم سے اس کا تعلق تھا، تو حضرت موسیٰ کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا، اور وہاں سے وہ سفر کر کے مدین کی جانب روانہ ہو گیا۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام خدا بند عالم کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں کے پھر تفصیلی واقعات ہیں کہ کس طرح حضرت شعیب کے گھر پہنچے۔ بہرحال حضرت شعیب کے گھر پہنچے، اور پھر حضرت شعیب کی بیٹی جناب صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس نکاح کے حق مہر کے طور پہ حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ 8 سال وہاں پہ رہنا پڑا، اور حضرت شعیب کی خدمت کرنی پڑی۔ اور وہاں سے جب اس واقعے کو پورا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ واپس اپنے وطن کی جانب پلٹ رہے تھے تو رستے میں ایک پہاڑی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ دکھائی تھی۔ آگ کو لینے کے لیے جب وہ اس پہاڑی پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ یہ ویسی آگ نہیں ہے جیسی کسی چیز کے جلنے سے ہوتی ہے، بلکہ ایک حالہ ہے ایک نور کا، اور آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار، تو وادی مقدس طوٰ میں آ چکا ہے۔ بس یہاں سے پیغام نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس اپنی قوم میں پہنچے تو اب فرعون کی جانب انہیں مبعوث کیا گیا کہ وہاں پہ جا کر اس کی ہدایت کرو۔ حضرت موسیٰ نے خدا بند عالم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے، میرا مددگار قرار دے، کہ جو میری کمر کے بوجھ کو ہلکا کرے، اس بار کو میرے ساتھ اٹھائے، یعنی وہ بوجھ کہ جو ہدایت کا بوجھ ہے اس میں میرا شریک کار ہو جائے۔ اور کون ہو؟ ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہو۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ ان کے بڑے بھائی تھے، کسی نے لکھا کہ ان کے چچا زاد تھے۔ بہرحال اخی کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے تو کوئی ایسا رشتہ تھا کہ جسے بھائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ خدا بند عالم نے قبول کیا، اور وہ دونوں دربار فرعون کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرعون کے دربار میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بند عالم کی توحید اور اپنی نبوت کا بیان شروع کیا۔ سامنے سے تان و تشنیع بھی، اور یہ بھی چیزیں کہ تم اسی محل میں رہ کر پلے ہو، یہیں پہ تم نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوابات کو پیش کیا۔ اور اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی چلی گئی تو پھر حضرت موسیٰ نے یہ بتایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زمین و آسمان پہ حکومت رکھتا ہے، اور ہر چیز اسی کے زیر دست ہے۔ تو اس وقت لکھنے والوں نے لکھا کہ فرعون نے ایک محل تعمیر کروایا، جس پہ ایک مینار تعمیر کروایا اپنے وزیر حامان کے ذریعے، اور پھر وہ اس مینار کی بلندی پہ چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے ایک تیر آسمان کی جانب پھینکا، اور وہ تیر نہ جانے کسی پرندے کو لگا، یا جیسے بھی جو خون آلود ہو کے وہ تیر واپس آیا تو یہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی تبلیغ کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا، اور ایک دن کیونکہ اس زمانے میں کہانت اپنے عروج پہ تھی، جادوگری اپنے عروج پر تھی، تو اس نے دربار میں جادوگروں کو بلا لیا تاکہ وہ ان کے ذریعے حضرت موسیٰ کو اور ان کے اثر کو زائل کر سکے۔ جادوگر دربار میں پہنچے، اور دربار میں پہنچ کر انہوں نے اپنی رسیاں دربار میں پھینکی۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اس زمین پر اس دربار میں پھینکی تو وہی رسیاں سانپ بن کر لوٹنے لگیں، اور لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے خداوند عالم کے حکم سے اپنا وہ عصا کہ جو ان کا معجزہ تھا، حضرت موسیٰ کے 2 معجزے تھے، ایک ان کا عصا اور ایک ان کا ہاتھ جسے ید بیضا کہا گیا، اس اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ عصا ان کی رسیوں کے بننے والے سانپوں سے بڑا اژدہا بن کے اس دربار میں چلنے لگا، اور اس نے ان تمام جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ بن چکی تھی نگل لیا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر جب اس اژدہا کو ہاتھ لگایا
تو وہ اژدہا پھر سے عصا بن گیا، یعنی عصا سے اژدہا اور اژدہا سے وہ پھر عصا بن گیا۔ جیسے ہی وہ پھر عصا بنا تو یہاں پہ قرآن مجید نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور مورخین نے بھی تاریخوں میں لکھا اور مفسرین نے لکھا کہ وہ تمام کے تمام جادوگر حضرت موسیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ ہم جو کر رہے تھے وہ جادو تھا، لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے وہ معجزہ ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو تمام علوم کو اپنے سامنے سرنگوں کر لے، جو اعجاز الہی ہو۔ اب اس زمانے کا سب سے ترقی یافتہ علم یہی کہانت تھا، اور اس کہانت کے ماہرین سمجھ گئے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، لیکن دوسری جانب سے جو ہو رہا ہے وہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ انہوں نے دربار میں خداوند عالم کے حضور سجدہ کیا اور کہا کہ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر جو عالمین کا پروردگار ہے ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ خدا اپنی حجتوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اس کی معرفت کا سبب اس کی حجتیں ہوتی ہیں، ورنہ اگر وہ صرف کہہ دیتے کہ ہم خدا پر ایمان لا رہے ہیں اور ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں تو شاید فرعون یہ سمجھتا کہ یہ مجھ پہ ایمان لا رہے ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب کہا گیا کہ موسیٰ و ہارون کے رب پہ ہم ایمان لے کر آئے تو اس وقت معلوم ہوا کہ یہ خالق حقیقی پر، الہ العالمین پر، رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو فرعون نے ان جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اب وہ لوگ کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے ان کی جان بھی خطرے میں آ گئی۔ تو اب خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رات اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور سرزمین مصر سے انہوں نے کوچ کیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں اپنے شہر سے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے پہنچے، اور سامنے جب دریا کی موجیں دکھائی دیں تو قوم یہ کہنے لگی کہ موسیٰ آپ ہمیں موت کے دہانے پر لے آئے، سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ بس عزیزان محترم، یہ سننا تھا کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ دریا پر اپنا عصا مارو تاکہ رستہ بن جائے۔ حضرت موسیٰ نے دریا پہ اپنا عصا مارا اور دریا کے درمیان رستہ بن گیا۔ اب قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلہ یہ کہنے لگا کہ ہم اس طرح کیسے جائیں کہ پہلے کون جائے گا اور بعد میں کون جائے گا؟ تو حکم خداوند عالم سے 12 رستے بن گئے، اور جب 12 رستے بننے لگے تو اس لاڈلی قوم نے پھر یہ کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا قبیلہ کہاں پہنچا ہے؟ تو وہ جو درمیان میں پانی کی دیواریں تھیں، ان پانی کی دیواروں کے درمیان جھروں کے کھڑکیاں بن گئیں، اور اس طرح وہ اس دریا سے پار ہو کے جب دوسری جانب پہنچے تو ادھر سے فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا میں داخل ہوا، اور وہ جب عین دریا کے وسط میں پہنچا تو خداوند عالم نے ان موجوں کو پھر ملا دیا، اور ان موجوں کا ملنا تھا کہ وہ فرعون اپنے لشکر سمیت وہیں پہ غرق ہو گیا، اور خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے بعد والوں کے لیے اسے نمونہ بنا کے چھوڑا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ گزشتہ صدی میں سن 1926 میں اسی فرعون کی لاش اسی دریائے نیل سے ملی، اور وہ آج کی قوموں کے لیے عبرت بن کے سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے آگے بڑھے، اور پھر یہاں سے آگے حضرت موسیٰ کی قوم کے عجیب و غریب واقعات ہیں، قوم کے اپنے رویے، خداوند عالم کے ان پہ کرم، اور اس کے باوجود ان کا اس لطف و عنایت کے باوجود ان کی سرکشی تمام واقعات میں بیان کی گئی۔ کہیں حضرت موسیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ایک شہر میں داخل ہو جائیں اور وہ حکم حضرت موسیٰ پہ داخل نہیں ہوتے، اور پھر خداوند عالم کے حکم سے انہیں 40 سال تک بیابانوں میں ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ معافی مانگتے ہیں تو پھر خدا کی طرف سے ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم کی طرف سے کوہ طور پر بلا لیا جاتا ہے، اور وہاں پہ انہیں 40 راتیں گزارنی پڑتی ہیں، اور ان 40 راتوں کے دوران وہاں پہ اس امت میں وہ حضرت ہارون کو اپنا وصی اور اپنا خلیفہ نامزد کر کے جاتے ہیں، اور وہاں ان کے جانے کے بعد سامری ایک گوسالہ بنا لیتا ہے، اور ایک ہی دن میں 6 لاکھ لوگ اس گوسالے کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، 6 لاکھ لوگ، نبی صرف ایک پہاڑ پہ 40 دن کے لیے ہیں جہاں پہ وہ خداوند عالم کی عبادت میں مشغول ہیں اور اپنے خدا سے بات کر رہے ہیں، اور وہیں پہ انہیں تورات بھی عطا کی گئی۔ لیکن جب واپس پلٹے تو کیا دیکھا کہ قوم گوسالہ پرستی کا شکار ہے۔ انہوں نے حضرت ہارون سے استفسار کیا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا تم نے انہیں روکا نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے پوری طرح انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ میرے جان کے در پہ ہو گئے اور انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ عزیزان محترم،
حضرت موسیٰ نے واپس آ کر جہاں اس گوسالہ پرستی کا کلا کامہ کیا، وہیں پہ وہ لوگ جو اس گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے ان کے لیے سزا کا تعین بھی کیا گیا کہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ غسل کر کے کفن پہنے اور ایک دوسرے پر تلوار چلائیں۔ اس طرح اس معاشرے سے اس شرک کی غلاظت کو پاک کیا گیا۔ حضرت موسیٰ ساری زندگی خداوند عالم کی توحید کا پیغام دیتے رہے اور دنیا کے سامنے یہ سبق چھوڑ کر گئے کہ اگر آپ اللہ کی ذات پر توکل کریں تو پھر خدا دریاؤں میں رستے بھی بنا دیتا ہے، پھر خداوند عالم آسمان سے نعمتوں کا نزول بھی کرتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زندگیاں ایسے گزاریں کہ جو توکل الہی سے بھرپور زندگیاں ہوں۔ آج کی حد تک اس پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔